لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. آج ہم 16th لیکچر میں ہیں اس ماہ رمضان سیریز کے، اور آج ہم ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں جانیں گے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ قل کہہ دو اے رسول لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر ثواب پوچھتا نہیں ہوں، کوئی اجر مانگتا نہیں ہوں، کوئی گفٹ مانگتا نہیں ہوں، کوئی ریوارڈ مانگتا نہیں ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم جو ہے میرے قریبی رشتہ داروں کی محبت رکھو، مودت رکھو. اور اسی محبت و مودت کے ذیل میں، اسی مودت و محبت کے سے ریلیٹڈ جو ہے ہم آج اہل بیت علیہم السلام کی لائف کے بارے میں اس سیریز میں جو ہے جان رہے ہیں. امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے تھرو چلے جاتے ہیں. امام علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے اور ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اسی لیے ان کو موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کہا جاتا ہے. امام علیہ السلام کی جو ہے کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے. امام علیہ السلام کے القاب کاظم اور باب الحوائج ہے. اسلام میں اہل تشیع میں جو ہے 3 لوگوں کو جو ہے باب الحوائج کے لقب سے، کے ٹائٹل سے جانا جاتا ہے. ایک ہے باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام، ایک ہے باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام، اور تیسرے ہے باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام. امام علیہ السلام کے والد ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کی والدہ، ان کی مدر بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا. امام علیہ السلام کی ولادت 7 صفر 128 ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوتی، مطلب ہجرت کے 128 سال بعد، 128 ایئرز بعد امام علیہ السلام کی ولادت ابوا میں ہوئی، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے. امام علیہ السلام کی شہادت 25 رجب 183 ایئرز آفٹر ہجری میں ہوئی. امام علیہ السلام کو پوائزن دے کے شہید کیا گیا. امام علیہ السلام کے قاتل کا نام ہارون عباسی تھا لعنت اللہ علیہ، جس کو ہارون رشید نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہارون عباسی بھی ہے اس کا نام. لعنت اللہ علیہ، خدا اس پر لعنت کرے. امام علیہ السلام کی جو ہے جو پلیس آف بریل ہے، جو ان کی غری ہے، جو ان کا روضہ ہے، وہ کاظمین میں ہے، بغداد میں. جوادین بھی کہا جاتا ہے، کاظمین بھی کہا جاتا ہے، جو عراق میں ہے. کاظمین اسی لیے کیونکہ امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد 7ویں اور 9ویں امام جو ہے دونوں بازو بازو میں دفن ہے، اسی لیے کاظمین یعنی 2 کاظم، یا جوادین یعنی 2 جواد. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس جگہ کو جو ہے کاظمین یا جوادین کہا جاتا ہے. بغداد کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے امام علیہ السلام کی جو ہے قبر ہے. امام علیہ السلام کے کچھ فیمس کمپینینز جناب بہلول دانا، جن کی ہم نے کئی ساری سٹوریز سنی ہے، اور جناب علی ابن یقطین علیہ السلام. اور بھی کئی صحابہ تھے، لیکن یہ 2 صحابہ جو ہے کافی فیمس ہے. امام علیہ السلام کی جو مدر تھی
وہ ایک نان عرب تھی. چھٹے امام کے بعد سے جو ہے، چھٹے امام سے انفیکٹ چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، ان سب نے جو ہے ایک یہ کیا کہ کئی سارے اماموں نے جو ہے وہ ان خاتون سے، ان فیمیل سے جو ہے نکاح کیا جو افریقن ڈسینٹ کے تھے، جو نان عرب تھے. صرف یہ ایک تو کیونکہ یہ جتنی بھی خاتون تھی، یہ جتنی بھی فیمیلز تھی، وہ سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ جو ہے تقوی والی تھی، کیونکہ یہ ایک امام معصوم کی زوجہ یعنی وائف اور ایک امام معصوم کی والدہ، ان کی ممی بننے والی تھی. تو ایک امام کو، اللہ کے نمائندے کو جو ہے پیدا کرنے کے لیے جو ہے سب سے پاک خاتون کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ جتنی بھی خاتون تھی وہ جو ہے ساری کی ساری مؤمنہ، متقی اور سب سے پاک خاتون تھی، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ ساری کی ساری عالمہ تھیں، اور یہ ساری کی ساری جو ہے امام علیہ السلام کی کمپینین تھی، لائف کمپینین تھی. تو ان کا درجہ جو ہے، ان کا جو منزلت ہے وہ بہت اوپر ہے. افریقن ڈسینٹ سے تھی، نان عرب تھی. یہ سب امام علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ زمانے میں جو تھا کہ بھائی عرب صرف عرب سے شادی کرے گا، رائٹ، یا نان عرب صرف نان عرب سے شادی کرے گا، عرب نان عرب کی شادی نہیں ہو سکتی. ایسے کئی سارے جو ہے آج بھی ہماری سوسائٹیز میں جو ہے یہ پریویلنٹ ہے کہ یہ کلچر والے کی شادی صرف یہ کلچر سے ہوگی، دوسرے کلچر سے نہیں ہو سکتی. اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے رولز کو جو ہے، جو کلچرل رولز ہے اس کو جو ہے خارج کر دیا، اور کہا اسلام میں اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقوی ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں خلق کیا مرد اور عورت میں. وی کریٹڈ یو انٹو میل اینڈ فیمیل. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں گروپس اینڈ ٹرائبز میں ڈیوائڈ کیا. وی ڈیوائڈڈ انٹو گروپس اینڈ ٹرائبز so that you may know each other، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کے نزدیک سب سے وہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے. The nearest and the best amongst you in the eyes of Allah is the one who is the most pious. تو یہ جو جتنے کلچرل تھے کہ عرب نان عرب، یہ سب جو ہے ائمہ علیہ السلام نے توڑ دیا، اور خود ایز این ایگزامپل، لیڈ بائی این ایگزامپل جسے کہتے ہیں، کہ خود انہوں نے جو ہے نان عرب سے، افریقن ڈسینٹ سے جو ہے نکاح کیا، اور یہ سارے جو ہے ریسٹرکشن جو کلچرل تھے جو اسلام میں نہیں ہے، ان سب کو جو ہے توڑ دیا، اور ایک پاک خاتون بی بی حمیدہ خاتون سے جو ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے نکاح کیا، اور ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام علیہ السلام کی جو لائف ہے وہ ایک بہت اچھا اگزامپل ہے کہ جی نام یقیناً ہمیں اچھے رکھنے ہیں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اپنے رسالۃ الحقوق میں بتاتے ہیں کہ بچے کا رائٹ ہے کہ اس کے والدین اس کو ایک اچھا نام دیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ساتویں امام کی لائف جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے کہ صرف نام اچھا ہونے سے انسان اچھا نہیں ہو جاتا. کئی اچھے نام والے تھے جنہوں نے بہت برے برے کام کیے، اور کئی ایسے تھے جن کے نام شاید اچھے نہیں تھے لیکن ان کے کام جو ہے وہ بہت اچھے تھے. جیسے معاویہ ابن یزید، یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ ثانی، سیکنڈ معاویہ، وہ اپنے دادا معاویہ جیسا نہیں تھا. وہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنی کرسی دے دینا چاہتا تھا اور اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا. نام معاویہ تھا لیکن کام اس کا معاویہ جیسا نہیں تھا. یا پھر امام علیہ السلام کی لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ اور ہارون، ہسٹری میں موسیٰ اور ہارون کون تھے؟ نبی اللہ کلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام. اللہ کے نبیوں میں سے ہے دونوں کے دونوں، قرآن میں ان کا مینشن ہے، ان کا ذکر ہے، اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہے موسیٰ اور ہارون. اور جب ہم ساتویں امام کی زندگی میں آتے ہیں تو موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاک ذات، اور ان کو قتل کرنے والا ہارون عباسی لعنت اللہ علیہ.
تو جب ہمارا نام ایک بار اچھا ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس نام میں جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لیں. اگر ہمارا نام علی ہے تو ہم امیر المؤمنین کی زندگی سے سیکھیں. اگر ہمارا نام فاطمہ ہے تو ہم ان کی زندگی سے سیکھیں. ہمارا نام محمد ہے، حسن ہے، حسین ہے، عباس ہے، موسیٰ ہے، جعفر ہے، زینب ہے، جو بھی ہمارے نام ہیں ہم جو ہے ان ناموں سے سیکھیں. وہ جو پرسنالٹیز ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ان پرسنالٹیز سے ہم سیکھیں. ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام کو بھی جو ہے، ان کے اخلاق کو بھی جو ہے، ان کی ٹیچنگز کو بھی جو ہے ہم اپنی زندگی میں اتاریں. امام علیہ السلام کو جیسے میں نے کہا باب الحوائج کہا جاتا ہے. امام علیہ السلام اپنے فادر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے دور میں پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہوئے تب جو خلیفہ تھا وہ مروان حمار تھا امیہ ڈائنیسٹی کا، وہ چلا گیا. اس کے بعد الصفہ تھا، ابو عباس صفہ بنی عباس کا پہلا خلیفہ. اس کے بعد منصور دوانقی جس نے چھٹے امام کو شہید کیا. اور اس کے بعد جو ہے ساتویں امام کا جب دور امامت شروع ہوا تو منصور دوانقی بادشاہ تھا. اس کے بعد مہدی عباسی تھا، اس کے بعد ہادی عباسی تھا، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے ہارون عباسی لعنت اللہ علیہ جو ہے خلیفہ بنا تھا. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں نے کئی لیکچرز میں پہلے بھی کہا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ بچپن سے ہی جو ہے امام یا نبی ہوتا ہے. ساتویں امام جو ہے جس کا اگزامپل ہم نے جناب عیسیٰ دیکھا تھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جناب عیسیٰ جب کریڈل میں تھے تو انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے. تو اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب 5 سال کے تھے تو ابو حنیفہ جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ اہل سنت کے اماموں میں سے ہے، ابو حنیفہ جو ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے آئے اور ان کو کچھ سوال پوچھنے تھے. تب ساتویں امام امام موسیٰ کاظم باہر جو ہے گھر کے باہر تھے. تو ابو حنیفہ نے کہا امام بزی ہے، چھٹے امام بزی ہے، تب تک بچے سے تھوڑا کھیل لیتے، تھوڑا مذاق مستی کر لیتے. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا مذاق مستی تھوڑا امام سے کیا. امام نے کہا تم کچھ سوال پوچھنے آؤ والد سے. بولے میرا یہ سوال ہے. 5 سال کیا امام موسیٰ کاظم 5 سال کی ایج میں امام موسیٰ کاظم نے اہل سنت کے فقہ کے امام کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیے. This shows the difference between a person who is a self-appointed and who is appointed by Allah. یہ ڈفرنس ہے جب ایک شخص جو ہے اپنے سے کچھ کرتا ہے، اپنے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس امام میں کہ جس کو خدا نے جو ہے علم عطا کیا. یہ ڈفرنس ہے اللہ کے اپوائنٹڈ امام میں اور خود کو امام کہنے میں. تو ابو حنیفہ جب ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے سوال پوچھا تو 5 سال کی عمر میں جو ہے امام موسیٰ کاظم نے ابو حنیفہ جو کئی سال ان سے بڑے تھے ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا. یہ اللہ کا علم تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا. یہ امام وقت کی جو ہے ایک پروف تھا کہ وہ جو ہے اللہ کے اپوائنٹڈ امام ہے. اس کے بعد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی، منصور دوانقی نے ان کو زہر دیا. منصور نے اپنے گورنر آف مدینہ سے کہا کہ امام صادق کی وصیت ڈھونڈو، ان کی ول ڈھونڈو، اور ان کی وصیت میں جس شخص کا بھی نام ہو اس کو قتل کر دو کہ جو یہ امام کا جو ہے وصی ہے. امام صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی وصیت میں جو ہے سب سے پہلا نام لکھا منصور دوانقی، دوسرا نام لکھا گورنر آف مدینہ کا، تیسرا نام جو ہے لکھا عبداللہ افتح کر کے جو تھے ان کا، چوتھا نام لکھا امام موسیٰ کاظم کا، اور 5واں نام لکھا ان کی وائف امام صادق کی وائف بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کا. اور اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اپنے بعد اپنے وصی اپنے اس کے زمانے کے امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان بچائی، اور منصور دوانقی نے جو ہے امام علیہ السلام کو جو ہے چھوڑ دیا. ایک کنٹروورسی جو آتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج کئی سارے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو ہے ایک دوسرے سیکٹ میں بلیو کرتے ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزند تھے جو بڑے فرزند تھے، ان کا نام تھا جناب اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ابن جعفر.
جناب اسماعیل ابن جعفر جو ہے اسی دنیا امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن کیونکہ تیسرے امام کے بڑے بیٹے امام زین العابدین، چوتھے امام کے بڑے بیٹے امام باقر، پانچویں امام کے بڑے بیٹے امام صادق، تو اسی لیے لوگوں کو لگا کہ چھٹے امام کے جو بڑے بیٹے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام وہی امام ہوں گے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نیک، متقی، پرہیزگار تھے، اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے چھٹے امام کی امامت کے قائل تھے، لیکن وہ اس دنیا سے جو ہے چلے گئے، اور چھٹے امام ان کی اس دنیا سے جانے پر گریہ بھی کیا، اور ان کی جنت البقیع میں قبر بھی بنی۔ اور امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جسے اپوائنٹ کرتا ہے وہ امام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون بھائی ہے، کون بیٹا ہے، نہیں، اللہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کلیئر کر دیا کہ میرے بعد امام میرا بیٹا موسیٰ ہے، اور ہم اسی لیے اہل بیت علیہ السلام جو شیعہ اثنا عشری ہے، وہ ہم چھٹے امام کے بعد ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے امام مانتے ہیں۔ لیکن ایک فرقہ تھا جو جناب اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے امام مانا، اور وہاں سے جو ہے پوری طرح سے جو ہے ایک دوسری جو ہے سیکٹ بن گئی، جسے آج ہم بہرا سیکٹ اور اسماعیلی جو سیکٹ ہے، اسماعیلی جو انہیں کہا جاتا ہے، وہ جناب اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام، جبکہ جناب اسماعیل نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جو بہرا کمیونٹی ہے اور جو اسماعیلی کمیونٹی ہے، یہ جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، ساتویں امام کو اپنا امام نہیں مانتے، اور وہ جو ہے وہاں سے جو ہے الگ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ اپنا ان کی سیکٹ جو ہے الگ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لائف پہ۔ ہارون عباسی نے جو ہے امام علیہ السلام کو دیکھا، اور امام علیہ السلام کو وہ جانتا تھا کہ امام علیہ السلام چھٹے امام نے جو ہے اس طرح علم پھیلایا ہے، اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں ساتویں امام علیہ السلام بھی جو ہے ایسا کچھ نہ کرے، اور اسی لیے ہارون عباسی نے جو ہے امام علیہ السلام کو قید کیا۔ اور کیسے قید کیا؟ امام علیہ السلام خدا کی عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اور سجدے میں سے اٹھا کر ہارون عباسی نے جو ہے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ کلیئر دکھاتا ہے کہ ہارون عباسی جو ہے خدا کی عبادت کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ساتویں امام کو اس نے سجدے کی حالت میں امپریزنٹ کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا، اور ان کو جو ہے کتنے ہی سال 14 ایئرز 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس نے جیل میں رکھا۔ 14 ایئرز آف ہز لائف، کین یو امیجن؟ 14 سال 14 ایئرز آف لائف امام علیہ السلام جیل میں تھے، اور ایک جیل میں ڈالتا تھا امام علیہ السلام اپنے اچھے کیریکٹر سے، اپنے اچھے اخلاق سے جو ہے امام علیہ السلام اس جیلر کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے، اپنی محبت دے دیتے تھے، اور وہ نرم ہو جاتا امام علیہ السلام پہ۔ تو ہارون جو ہے پھر سے جو ہے امام کا جیل شفٹ کر دیتا، ان کو دوسری جیل میں ڈالتا، پھر امام علیہ السلام جو ہے اس جیلر سے اچھے سے بیہیو کرتے، وہ جیلر بھی سوچتا یار میں اس پہ کیسے ظلم کروں، پھر ہارون کو پتہ چلتا، پھر وہ جو ہے دوسرے جیل میں ڈال دیتا۔ اس طرح الگ الگ جیل میں امام علیہ السلام کو ڈالا، اور امام علیہ السلام کو بہت ٹارچر کیا۔ امام علیہ السلام کے جیل میں جو ہے ہارون عباسی کچھ ایسی لیڈیز کو بھیجتا تھا کہ جس سے امام علیہ السلام کو جو ہے بدنام کر سکے، لیکن جب وہ لیڈی زندان سے باہر آتی تھی تو اللہ کی عبادت گزار بن کر آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب سے میں جیل میں گئی اس شخص نے جو ہے اپنا سر سجدے سے نہیں ہٹایا، میں نے جتنی بھی ٹرائی کی یہ میری طرف نہیں دیکھتا تھا، اور صرف اللہ کی عبادت میں پورا دن پوری رات رہتا تھا، اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاتی تھی اور اپنے برے کام چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن یہ ہارون کے ٹیکٹکس تھی، ہارون کی سٹائل تھی، ہارون کا پلان تھا کہ ایسی لیڈیز کو بھیج کر امام علیہ السلام کو بدنام کرے، لیکن امام علیہ السلام امام معصوم ہے، اللہ کے اپوائنٹڈ نمائندے ہیں، اور ان کے نام کو جو ہے کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ ہارون عباسی جو ہے اور
دوسری اس کی ٹیکٹک یہ تھی کہ وہ جو امام علیہ السلام کو ایسے جیلز میں رکھتا تھا کہ امام علیہ السلام نہ صحیح سے کھڑے ہو سکتے تھے نہ صحیح سے لیٹ سکتے تھے. انڈا سیل پتہ ہے انڈا سیل جیسے ہوتا ہے ویسے جیلز میں, کہ امام علیہ السلام نہ صحیح سے اٹھ پاتے تھے نہ صحیح سے لیٹ پاتے تھے. امام علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس ظالم کے قید سے نجات دلا. ایک بار ایسے ایک چھوٹے قید خانے میں ہارون عباسی نے جو امام کو قید کر کے رکھا تھا, تو جو جیلر تھا وہ امام علیہ السلام کا چاہنے والا نکلا. اس نے امام علیہ السلام کو جو ہے چھوٹے سی جیل میں سے نکال کے بڑے جیل میں ڈالا تاکہ امام علیہ السلام ایٹ لیسٹ اچھے سے کھڑے ہو سکے, لیٹ سکے, نماز پڑھ سکے, دعائیں کر سکے, سب کر سکے. ایک دن امام نے اس کو بلا اور کہا مجھے واپس وہ چھوٹے والے جیل میں ڈال. بولے مولا اس میں آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ نہ صحیح سے کھڑے ہو سکتے ہو نہ صحیح سے لیٹ سکتے ہو, ادھر آپ کو تھوڑا سی آرام, ایٹ لیسٹ آپ موو کر سکتے ہو, ادھر سے ادھر چل سکتے ہو. تو امام علیہ السلام امام موسیٰ کاظم اس سے کہتے ہیں کہ اس جیل میں مجھے میوزک کی آواز آتی ہے. وہ جیل میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل تھا کمپیئر ٹو یہ بگ جیل, کیونکہ وہاں پہ میں سکون سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس گناہ سے دور تھا. جبکہ اس بڑے سی جیل میں چاہے اسپیس بڑی ہے لیکن یہاں پر جو ہے مجھے میوزک کی آواز سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم کو میوزک کی عادت ہے, تو ہم امام موسیٰ کاظم کی لائف سے لیسن لے اور اس میوزک کو جو ہے اپنی زندگی سے جو ہے نکال دیں. میوزک کے بارے میں بہت خطرناک حدیث ہے, گناہ کبیرہ کتاب ہے, اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. میوزک کو بہت بہت بری نظر سے دیکھا گیا اسلام میں, بیکاز اس کے ریزنز ہیں. انشاءاللہ کسی اور دن کسی لیکچر میں جو ہے میوزک کے اوپر لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ نے میوزک اگر حرام قرار دیا تو کیوں قرار دیا. کمنگ بیک, ایک اور سٹوری ہے امام علیہ السلام کی لائف سے, ان کے صحابی جناب علی ابن یقطین کی. جناب علی ابن یقطین جو تھے وہ ہارون عباسی کے پرائم منسٹر تھے. وہ کنگ ہے اور یہ پرائم منسٹر ہے, ساری کنٹری چلاتے. امام علیہ السلام نے ان کو بولا کہ آپ جو ہے پارٹیسپیٹ کیجئے, آپ پوزیشن میں رہ کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی مدد کیجئے, ان کو ظلم سے بچائیے. ایک بار جناب علی ابن یقطین علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے ہارون عباسی نے ایک کپڑا گفٹ کیا, ایک ردا گفٹ کیا, واٹ ایور, ایک کپڑا گفٹ کیا, کچھ تو ایک اچھا سی گفٹ دیا. ہارون عباسی کا گفٹ تھا, کنگ کا گفٹ تھا, تو آف کورس ایک دم اچھا ہی ہوگا. جناب علی ابن یقطین نے دیکھا بہت اچھا گفٹ ہے, انہوں نے کہا یہ تو میرے امام کو ملنا چاہیے, اور انہوں نے جو ہے یہ امام کو گفٹ کر دیا. امام علیہ السلام نے گفٹ علی ابن یقطین کو واپس دے دیا. جناب علی ابن یقطین نے بولا یار یہ امام نے کیوں واپس دے دیا؟ امام نے کہا کہ تمہارے پاس رکھو, تم کو کام آئے گا. اب یہ جو غلام تھا جس نے علی ابن یقطین سے وہ گفٹ لے کر امام موسیٰ کاظم کو دیا تھا, اس نے جا کے دوسرے لوگوں کو بتایا, اور جو جناب علی ابن یقطین سے جیلس تھے, ان سے جو ہے دشمنی رکھتے تھے, وہ ہارون عباسی کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارا جو پرائم منسٹر ہے وہ امام موسیٰ کا چاہنے والا ہے, اور وہ جو ہے گفٹ وفٹ بھیجتا ہے, اور جو تم نے جو گفٹ دیا وہ خاص جو گفٹ دیا, دیکھو یہ غلام موجود ہے. لیکن امام نے دوسرے غلام کے تھرو بھیج دیا تھا. ہارون عباسی نے بلایا جناب علی ابن یقطین کو, کہا وہ گفٹ کدھر ہے جو میں نے تم کو دیا؟ جناب علی ابن یقطین نے بولا ان کے غلام کو بھیجا, بولے جاؤ رکھا ہوا ہے لے کے آؤ. لے کے آئے, حاضر خدمت ہے. بولے یہ لوگ کہہ رہے کہ جو ہے تم نے جو امام موسیٰ کو دیا. بولے اگر میں نے دیا ہوتا تو میرے پاس ہوتا کیسے؟ جناب علی ابن یقطین کو اپنی جان بچانی تھی. اور اس طرح ہارون عباسی نے جو ہے جو لوگ جناب علی ابن یقطین کی کمپلینٹ لینے آئے تھے ان کو جو ہے پنشمنٹ دی, بہت بری پنشمنٹ دی. اور جناب علی ابن یقطین علیہ السلام جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس سے ان کی مدد سے جو ہے بچ گئے. امام موسیٰ اپنے چاہنے والوں کی پروٹیکٹ کرتے. اسی طرح آج ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں. اسی لیے ہم کو ان کی سلامتی اور ان کے جلد ظہور کی دعا کرنی چاہیے. امام علیہ السلام کی لائف میں ایک اور ان کے جو کمپینین تھے جناب بہلول دانا. جناب بہلول دانا جب
ساتویں امام کے صحابی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ہارون عباسی کی کورٹ میں چیف جسٹس تھے، لیکن امام کے چاہنے والے تھے، امام کے شیعہ تھے۔ اب جب امام علیہ السلام قید ہو گئے تو جناب بہلول دانا امام علیہ السلام کے اصغر کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے ایک لیٹر اندر سے لکھ کے بھیجا جیم۔ تو امام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے جیم کا مطلب جمل سمجھا یعنی پہاڑ، اور وہ جو ہے پہاڑوں پر سب چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے۔ ایک صحابی نے جلا وطن سمجھا یعنی شہر کو چھوڑ کے چلے جانا، وہ شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب بہلول نے جو ہے جہالت سمجھا، جنون سمجھا، اور وہ جو ہے مینٹل ہونے کی یعنی مینٹلی تھوڑے انسٹیبل ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگے، اور مینٹلی انسٹیبل ہو کر جو ہے انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین کو پھیلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ اس طرح امام کے چاہنے والوں کو پروٹیکٹ کریں گے یا ان کے دین کو پھیلائیں گے تو ہارون جو ہے ان کو کبھی نہ کبھی پکڑ لے گا اور قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کیا امام کے کہنے پر، اور انہوں نے جو ہے کئی بار ہارون کو بھی جو ہے ایک اس کو جھٹکا دیا، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو پروٹیکٹ کیا اور اہل بیت علیہ السلام کے علم کو جو ہے پھیلایا۔ ایک سٹوری ہے کہ ایک بار جناب بہلول دانا جو ہے بغداد میں تھے اور ہارون کے اس میں جو ہے دربار میں جو ہے گھوم رہے تھے، اپنی لکڑی کو گھوڑا بنا کر کھیل رہے تھے۔ ہارون نے بہت خوش تھا، اس دن بولے بہلول تم کو کیا چاہیے؟ تو جناب بہلول نے کہا مجھے جو ہے بغداد کے جو قید خانے ہیں، جو پریزنز ہے، جو جیل ہے، اس کی چابی دے دو۔ تو ہارون کے منسٹرز نے منع کیا۔ ہارون نے کہا یہ کر ہی کیا لے گا، چابی دے دی، اور پھر ہارون چلا گیا۔ کچھ ٹائم بعد ایک بہت بڑا شور اٹھا۔ ہارون بولا کیا ہو گیا؟ بولے بہلول نے جو ہے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا جیل سے۔ ارے باپ رے باپ! ہارون رشید بولتا ہے یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ اس نے بہلول کو بلایا، ڈھونڈو بہلول کو کدھر ہے۔ جناب بہلول قبرستان میں جا کر رو رہے تھے۔ تو ہارون عباسی آیا، بولے یار بہلول تم نے کیا کیا، یہ سب کو چھوڑ دیا؟ بولے ارے میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو بولے میرے کو سب پکڑ کے لاؤ۔ بولے ایک کام کرتے ہیں قبرستان میں انتظار کرتے، کیونکہ سب کو کسی نہ کسی دن یہاں پر آنا ہی ہے۔ سو اسمارٹ ریپلائی۔ اس سے جناب بہلول نے دو کام کیے، ایک تو ہارون کو یاد دلایا کہ ایک نہ ایک دن تجھے قبر میں جانا ہے، تجھے جواب دینا ہے، اپنی ظالمیت کو روک دے، اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو جیل میں تھے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ تھے اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ، ان کے چاہنے والے، جو کسی بھی حال میں ہو اہل بیت علیہ السلام کے علم کو، اہل بیت علیہ السلام کے میسج کو، اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو جو آگے بڑھاتے تھے۔ اور جب امام قید میں تھے تبھی بھی جو ہے انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو جو ہے جاری رکھا۔ اور اسی طرح آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت میں ہمارے علماء، ہمارے عالم دین جو سچے عالم دین ہیں، جو ہمارے مرجع تقلید ہے، وہ جو ہے امام علیہ السلام کی غیبت میں اسی طرح اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے سائے میں امام کی عنایت سے، یقیناً ان کی عنایت نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال ظلم میں ہارون عباسی کی جیل میں رہے۔ ہارون عباسی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کرتا تھا، خاص کر کے حسنی سادات جو تھے ان کے اوپر بہت ظلم ہوتے تھے۔ حسنی سادات کو جو ہے 10 لیڈیز میں جو ہے صرف ایک پیس آف کلوتھ ہوتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا۔ چاہے وہ منصور دوانقی ہو، ہارون عباسی ہو، یہ سب نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی محبت کرنے والے، اور خصوصاً جو امام حسن علیہ السلام کی لینیت سے جو سادات تھے ان کو جو ہے بہت کھلے عام قتل کیا، ان کا جو ہے خون بہایا، اور ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو دیواروں کے بیچ میں پیس دیا، اور بہت 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 ظلم کیا۔ اور آخر میں 25 رجب 183 ہجری تھی، اس سے ٹائم پہلے ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے جیل میں، مولا آپ کب باہر آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے، کب ہم آپ کی زیارت کریں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ امام علیہ السلام نے کہا پرٹیکولر ڈے پر 25 رجب کے دن جو ہے میں بغداد کے پل پر جو ہے تم سے ملوں گا۔ یہ شخص خوش ہو گیا، اس نے جا کے سارے شیعوں میں خبر پھیلا دی کہ امام علیہ السلام اگلے جو مطلب 25 رجب کو جو ہے آنے والے بغداد کے پل پہ، امام رہا ہونے والے، انشاءاللہ ہم سب جو ہے امام سے ملاقات کریں گے۔ 25 رجب کو ایک ہجوم بغداد کے پل پر آیا
اور انتظار کر رہا تھا کہ آج ہمارے امام جو ہے 14 سال بعد جیل سے آزاد ہوں گے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ 4 غلام ایک جنازے کو لے کر آئے اور بغداد کے پل پر چھوڑ کر چلے گئے، برج پر چھوڑ کے چلے گئے. جب کسی نے جا کے دیکھا تو اس میں ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی اور وہ تھے. اور 25 رجب 183 آفٹر ہجرہ میں امام علیہ السلام کی بغداد میں ہارون عباسی کے زہر سے شہادت ہوئی. امام علی رضا علیہ السلام مدینے میں تھے، باعجاز امامت کے پاور سے وہ بغداد آئے، امام علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، ان کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی، اور امام علیہ السلام کو جو ہے کاظمین جو آج ایریا ہے بغداد کا، وہاں پر جو ہے دفن کیا گیا. امام علیہ السلام کی لائف سے جو ہم لیسن سیکھتے ہیں، جو ان کا نام کاظم تھا، ان کی لائف کاظم کا مطلب ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے. تو امام علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ لیسن سیکھتے ہیں، اور جس طرح میں آپ لوگوں کہتا ہوں میرے لیے بھی اتنا ہی اپلیکیبل ہے کہ ہم جو اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اور جو ایک حدیث ہم امام علیہ السلام سے سیکھتے ہیں، امام موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں one who supplicates for believers، جو مؤمنین کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اپوائنٹس an angel for each believer to supplicate for that person. اللہ جو ہے ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتا ہے جو ہر ایک بلیور کے لیے، جو اس بندے کے لیے دعا کرے. مطلب جس طرح ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی لائف میں دیکھا تھا کہ pray for others before you pray for yourself، اسی طرح امام موسیٰ کاظم کی حدیث ہے ثواب الاعمال میں پیج نمبر 211 پہ. تو یہ ایک لیسن ہے، ایک حدیث ہے امام علیہ السلام کی لائف سے. سوری آج کا لیکچر تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا، انشاءاللہ ہم کل پھر ملاقات کریں گے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی لائف کے ساتھ، کل شام 5 بجے. امام موسیٰ کاظم کی لائف کے بارے میں اور جاننا ہو تو بک نقوش عصمت ہے، اوپر آڈیو بک کی لنک ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دی ہوئی ہے، ضرور جائیں. انشاءاللہ کل پھر شام 5 بجے ملاقات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.